بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستند تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ ابو عبید کے قبیلہ ثقیف کا ایک مجاہد عبداللہ بن مرصد ثقفی کہیں قریب کھڑا تھا۔ ایک تو اس نے یہ دیکھا کہ کچھ سوار اور پیادہ مجاہدین پل کے راستے بھاگ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی یہ سن لیا کہ مسنہ بن حارثہ سرداروں کو پسپائی کا حکم دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مرصد بڑا ہی جوشیلا مجاہد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ وار شیدائی تھا۔ وہ دوڑا گیا اور تلوار سے کشتیوں کے پل کے رسے کاٹ دیے۔ پل کے اس سرے کی ابتدائی 5-6 کشتیاں پل سے الگ ہو گئیں۔ ابن مرصد مسنہ بن حارثہ نے غصے سے پوچھا، یہ کیا کیا تو نے؟ خدا کی قسم تو چاہتا ہے کہ ہم سب آتش پرستوں کے ہاتھوں کٹ مریں؟ ہاں ابن حارثہ، عبداللہ بن مرصد نے جواب دیا، میں نے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ابو عبید اور اس کے بعد 7 سردار شہید ہو گئے ہیں۔ وہ سب ثقفی تھے، میں بھی ثقفی ہوں۔ جس طرح ہمارا سپہ سالار شہید ہوا ہے اور جس طرح ہمارے سردار شہید ہوئے ہیں، اس طرح ہم سب لڑتے ہوئے شہید ہوں گے۔ عبداللہ بن ثقفی گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی ہی بلند آواز سے اعلان کرنے لگا، عرب کے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاروں، اپنے سالاروں سرداروں کی طرح لڑتے ہوئے جانیں دے دو۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ مجاہدین کا حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ پل توڑ دیا گیا ہے تو رہا سہا حوصلہ بھی نہ رہا۔ بعض دریا کی طرف دوڑے گئے اور دریا میں کود گئے۔ دریا پورے جوش میں تھا۔ عرب کے ریگزار میں پل کر جوان ہونے والے مجاہدین تیرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ ڈبکیاں کھانے لگے اور 3-4 ڈوب گئے۔ مسنہ نے یہ بھگدڑ اور افراتفری کا یہ عالم دیکھا تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی گھبراہٹ یہ تھی کہ لشکر نے پسپائی کا یہ طریقہ اختیار کیا تو بہت سے دوڑے جائیں گے اور جو تیرنے کی کوشش کریں گے انہیں فارسی تیر انداز دریا میں ہی ختم کر دیں گے۔ مسنہ نے اپنے اوسان خطا ہونے نہ دیے۔ ایسی صورتحال سے وہ پہلے کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر اونچا کیا۔ اس وقت لڑائی پل سے کچھ دور ہو رہی تھی۔ مسنہ نے چند ایک مجاہدین کو جو اس وقت ان کے باڈی گارڈ بنے ہوئے تھے یہ کام سونپا کہ وہ کسی طرح ان کشتیوں کو جو پل سے سرک گئی ہے رسوں سے باندھیں اور پل کو مکمل کر دیں۔ ایسی قیامت خیز صورتحال میں یہ کام ناممکن کی حد تک محال تھا، لیکن مجاہدین دریا میں اتر گئے۔ انہیں یہ سہولت مل گئی کہ کنارے کے قریب دریا گہرا نہیں تھا۔ انہوں نے دریا سے الگ یا ڈھیلی ہو جانے والی کشتیوں کو پکڑ لیا اور کٹے ہوئے رسوں کو گانٹھے دے کر کشتیوں کو باندھ دیا۔ مجاہدوں، مسنہ نے خود اعلان کیا، دریا میں مت کودو، پل بن گیا ہے۔ میں دشمن کو روکے رکھوں گا، آرام سے پل پر سے گزر جاؤ۔ یہ اعلان تمام جنگ میں پہنچایا گیا۔ مجاہدین سے کہا گیا کہ وہ بھاگے نہیں، لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے آئیں اور پل تک پہنچیں۔ مسنہ بن حارثہ نے اپنے محافظ دستے کے مجاہدین اور چند اور مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ کچھ تیر انداز بھی اپنے دائیں بائیں کھڑے کر دیے۔ مجاہدین میدان سے نکل کر پل پر آنے لگے۔ فارسی ان کے تعاقب میں آتے تھے تو مسنہ اور ان کے ساتھ کھڑے مجاہدین انہیں روک لیتے تھے۔ مسلمان تیر انداز انہیں تیروں کا نشانہ بناتے تھے۔ اس طرح پیچھے ہٹنے والے مجاہدین پل پر سے گزر جاتے تھے۔ مسنہ اور ان کے جانباز اور تیر انداز پل سے ذرا آگے دشمن سے لڑتے رہے اور مجاہدین دوڑ دوڑ کر پل سے گزرتے رہے۔ فارس کے تیر انداز پل پر جانے والے مجاہدین پر تیر چلاتے تھے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑوں سے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ فارسیوں نے پل کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسنہ اور ان کے جانباز جس قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے اس سے فارسی آگے نہیں آ سکتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ نے پرچم بلند رکھا۔ اس دوران عبداللہ بن مرصد ثقفی آگے ہو کر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ اس کے جو ساتھی اس انتہائی خونریز معرکے سے زندہ نکل آئے تھے انہوں نے بتایا کہ عبداللہ پسپائی کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ایسے عتاب سے لڑ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے جو آیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک مسلمان اور ایک فارسی گھڑ سوار ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں کے گھوڑے بڑی تیزی سے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہو رہے تھے۔ ایک گھوڑا پیچھے ہٹا۔ پیچھے عبداللہ بن ثقفی ایک فارسی فوجی کو گرا چکا تھا۔ گھوڑے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ گھوڑا اتنی تیزی سے پیچھے ہٹا کہ
عبداللہ بن ثقفی سے ٹکرایا اور اسے گرا دیا۔ گھوڑا ابھی پیچھے ہٹ رہا تھا، عبداللہ ثقفی اس قدر تھک چکا تھا کہ وہ فوراً اٹھ نہ سکا۔ گھوڑے کے پچھلے دونوں پاؤں اس کے پیٹ پر پڑے اور پیٹ پھٹ گیا، پھر اس پر گھوڑے کے اگلے پاؤں پڑے۔ عبداللہ ثقفی بری طرح کچلا گیا اور شہید ہو گیا۔ مجاہدین تیز دوڑتے ہوئے پل تک پہنچ رہے تھے۔ وہ ایک ایک دو دو کر کے آتے تھے۔ مصنع بن حارثہ اپنے مجاہدین کے ساتھ دشمن کا راستہ روکے کھڑے تھے اور غیر معمولی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ انہیں بھاگنے نہ دو، یہ للکار بہمن جادویا کی تھی۔ آگے ہو کر پل توڑ دو۔ فارسی پل تک پہنچنے کے لیے جانیں قربان کر رہے تھے، لیکن آگے مجاہدین قہر برساتی دیوار بنے ہوئے تھے۔ ان کا جھنڈا گرانے کی کوشش کرو، یہ للکار جالینوس کی تھی۔ مسلمانوں کا پرچم مصنع کے پاس کھڑے ایک مجاہد نے اٹھا رکھا تھا۔ مصنع نے جالینوس کی للکار سنی اور پرچم مجاہد کے ہاتھ سے لے کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اونچا کر دیا۔ یہ علم نہیں گرے گا، مصنع بن حارثہ نے نعرہ لگایا۔ معان بعد کسی فارسی نے برچی پھینکی جو مصنع کے پہلو میں بغل کے قریب لگی۔ برچی کی انی تو جسم میں نہ گئی، کیونکہ مصنع نے کسی فارسی فوجی کی زرہ پہن رکھی تھی۔ یہ زنجیروں والی زرہ تھی جس سے صرف سینہ اور پیٹھ ڈھکی ہوئی تھی۔ برچی سے زرہ کی ایک کڑی ٹوٹ گئی اور مصنع کے جسم میں اتر گئی۔ یہ اچھا خاصا زخم تھا۔ مصنع نے اس کی پرواہ نہ کی اور پرچم کو بلند رکھا۔ مصنع بن حارثہ کے دائیں اور بائیں دو ایسے مجاہد تھے جنہوں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ انہوں نے دراصل مصنع کو حفاظت میں لے رکھا تھا۔ ایک تھے سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ایک عیسائی ابو زبید الطائی تھا۔ یہ دونوں فارسیوں کو روکنے کے لیے ایسی بے جگری بلکہ دیوانگی سے لڑے کہ ابو زبید الطائی شدید زخمی ہو کر گر پڑا اور سلیط بن قیس شہید ہو گئے۔ آخر تمام زندہ مجاہدین پل سے گزر گئے۔ مصنع بن حارثہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اور زخم تکلیف بھی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے زخم کی طرف دھیان ہی نہ دیا اور اپنے ساتھیوں کو پل پر لے آئے۔ تیر اندازوں کو پیچھے رکھا تاکہ وہ فارسیوں پر تیر برساتے رہیں اور پیچھے بھی ہٹتے رہیں۔ مسلمانوں کا جانی نقصان تو ہوشربا تھا، لیکن فارسیوں کا نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ اب آگے آنے کی جرات نہیں کر رہے تھے، البتہ ان کے تیر انداز تیر پھینک رہے تھے۔ مسلمان دوڑتے ہوئے پل پار کر گئے۔ پیچھے دیکھا، پل کے اس سرے پر فارسیوں کا ہجوم تھا۔ وہ مسلمانوں کا شاید تعاقب کرنا چاہتے تھے۔ مصنع بن حارثہ کے کہنے پر پل کے رسے کاٹ دیے گئے اور چند ایک کشتیوں کو توڑ دیا گیا۔ مجاہدین کی گنتی کی گئی، 9000 میں سے صرف 3000 زندہ واپس آئے۔ شدید زخمیوں کو واپس نہ لایا جا سکا۔ سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن قبطی، یزید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن قبطی اور ابو امیر انفرازی جیسے نامور صحابی اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ جس دن یہ 3000 مجاہدین واپس آئے وہ ہفتے کا دن تھا اور 13 ہجری کا ماہ رمضان تھا۔ مصنع بن حارثہ پر بہت بڑی اور بڑی ہی خطرناک ذمہ داری آ پڑی تھی۔ ان کے تجربے کار ساتھی سالار اور سردار شہید ہو گئے، وہ خود زخمی تھے۔ ان کے ساتھ لشکر کا صرف تیسرا حصہ رہ گیا تھا۔ یہ حصہ یعنی 3000 آدمی لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جسمانی طور پر تو وہ شل ہی ہو چکے تھے، ذہنی طور پر بھی وہ لڑنے کی ہمت چھوڑ بیٹھے تھے۔ کہیں سے بھی کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ مصنع پر ذمہ داری آ پڑی تھی کہ ان 3000 تھکے ماندے شکست خوردہ آدمیوں کو بچانا تھا، جن کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ انہیں کہیں دور لے جائے اور بہت جلدی لے جائیں، کیونکہ مصنع اس خطرے کو یقینی سمجھتے تھے کہ بہمن جادویا ان کے تعاقب میں آئے گا۔ بہمن جادویا پہلا فارسی جرنیل تھا جس نے مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ وہ ملکہ فارس اور رستم کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ مصنع جانتے تھے کہ بہمن جادویا یہ مسلمانوں کا جانی دشمن ہے اور وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائے گا اور ان تھکے ہارے مجاہدین کے تعاقب میں آ کر انہیں بھی ختم کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مصنع نے ان 3000 مجاہدین سے خطاب کیا، سپہ سالار ابو عبید کی غلطی کی سزا ہم سب کو ملی ہے۔ یہ تمہاری بہادری ہے کہ تم زندہ واپس آ گئے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی تمہاری فتح ہے کہ تم نے دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو۔ ہم انشاءاللہ اس شکست کا انتقام لیں گے۔ یہاں رکنے کا وقت نہیں،
فارسی ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، وہ ضرور آئیں گے، ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے یہاں رکنا بہت ہی خطرناک ہے، تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ گھوڑوں پر سب باری باری سوار ہوں گے، ہم نے کسی منزل پر پہنچ کر اگلی لڑائی کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں سے چلے تو ہیرا جا پہنچے، وہاں بھی مثنیٰ تعاقب کا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے مجاہدین کو آرام اور کھانے پینے کا وقت دیا اور اگلی صبح ہیرا سے کچھ دور جنوب کی طرف الیس کے مقام پر جا پہنچے۔ مثنیٰ نے اپنے نئے نائبین مقرر کر دیے جو پوری طرح تجربے کار تو نہیں لیکن اناڑی اور نو آموز بھی نہیں تھے۔ ان میں خوبی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے دلوں میں انتقام کا بڑا ہی شدید جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ دن رات بیدار اور چوکنے رہو، مثنیٰ نے انہیں کہا تھا۔ آتش پرست ہمارے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، میں حیران ہوں گے وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ مثنیٰ بن حارثہ کو یہ خطرہ پریشان کر رہا تھا کہ آتش پرست ان کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، لیکن آتش پرستوں کے سالار بہمن جادویہ کو تعاقب کی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ جس وقت مثنیٰ اپنے بچے کچے مجاہدین کو واپسی کے لیے دریا پار کروا رہے تھے اور بہمن جادویہ اپنی فوج کو للکار رہا تھا کہ عربوں کا پرچم گرا دو، انہیں بھاگنے نہ دو، اس وقت مدائن سے اس کا ایک ذاتی جاسوس آیا اور اسے اطلاع دی کہ مدائن میں فوجی افسر اور شہری دو دھڑوں میں بڑھ گئے ہیں، اب اعلانیہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک گروہ رستم کا حامی ہے اور دوسرا فیروزاں کا۔ جاسوس نے کہا، فیروزاں بھی آخر جرنیل ہے، اس کے گروہ کی تعداد زیادہ ہے، ملکہ فارس تو برائے نام ہے، وہ پہلے ہی اپنے تمام اختیارات رستم کے حوالے کر چکی ہے۔ پران ہے تو ملکہ، بہمن جادویہ نے کہا، لیکن عملاً وہ رستم کی داشتہ ہے۔ جالینوس، بہمن جادویہ نے کہا، زیادہ سے زیادہ دستے اکٹھے کرو اور میرے ساتھ مدائن چلو، مجھے خانہ جنگی کا خطرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ادھر ہم نے عربوں کو کچلنا شروع کر دیا اور ادھر خانہ جنگی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ عرب ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ پران کے حسن کا جادو ہے، جالینوس نے کہا، اسے شاہی خاندان کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے تھی، پھر رستم اس کے اتنا قریب نہ ہو سکتا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، بہمن جادویہ نے کہا۔ ادھر پھر شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میں ان مسلمانوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کرنا چاہتا تھا، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کے ساتھ جابان نام کا ایک اور جرنیل بھی تھا۔ اس جرنیل کا پہلے ذکر آ چکا ہے کہ لڑائی میں اس نے ابو عبید سے شکست کھائی اور پکڑا گیا تھا۔ پکڑنے والا کوئی عام مجاہد جسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جرنیل ہے۔ جابان نے اس مجاہد کو یہ جھانسا دیا کہ وہ سپاہی ہے، پکڑ کر وہ کیا کرے گا۔ جابان نے اسے اپنی رہائی کے لیے بڑا قیمتی معاوضہ پیش کیا۔ مجاہد نے کہا کہ وہ اس معاوضے پر اسے رہا کر دے گا۔ کسی اور مجاہد نے اسے پہچان لیا اور یہ معاملہ سپہ سالار ابو عبید تک گیا کہ یہ فارسی جرنیل ہے، اسے رہا نہیں کیا جانا چاہیے۔ ابو عبید کو جب بتایا گیا کہ مجاہد جابان سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اسے رہا کر دے گا، تو ابو عبید نے فیصلہ دیا کہ ایک سپاہی اس سے وعدہ کر چکا ہے، اس لیے اسلامی دستور کے مطابق اسے رہا کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مجاہد کو معاوضہ دیا اور رہا ہو گیا۔ اب وہی جابان بہمن جادویہ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل تھا۔ بہمن جادویہ نے اسے مدائن کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ اور جالینوس مدائن جا رہے ہیں۔ تم چاہو تو مسلمانوں کے تعاقب میں جا سکتے ہو، بہمن جادویہ نے کہا، ہم تمہارے پاس بہت تھوڑی فوج چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عربوں کی جو نفری یہاں سے نکلی ہے وہ تو اور زیادہ تھوڑی ہے، جابان نے کہا، تم چلے جاؤ، میں عربوں کے پیچھے جاتا ہوں، ان کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے، کچھ دستے جابان کو دے گئے۔ جابان مثنیٰ بن حارثہ کے تعاقب میں ایک دن اور ایک رات کے بعد روانہ ہوا۔ یہ وقت کشتیوں کے پل بنانے میں صرف ہو گیا تھا۔ اتنے میں مثنیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دور نکل گئے تھے، پھر وہ الیس جا پہنچے۔ الیس پہلے ہی مسلمانوں کی فتح کیے ہوئے علاقوں میں شامل تھا۔ وہاں کے دو سرداروں نے مثنیٰ کو بتایا کہ مدائن میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج لے کر مدائن چلے گئے ہیں۔ الیس کے عمرہ مسلمانوں سے متاثر تھے
اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اندرونی گروہ بندی، منافرت اور مسلمانوں کی پے در پے فتوحات کی وجہ سے سلطنت فارس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیس کے امراء اور دیگر سرکردہ لوگ مسلمانوں کے وفادار ہو گئے تھے۔ ایک روز الیس ہی کے ایک آدمی نے مثنہ بن حارثہ کو اطلاع دی کہ مدائن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ جابان کے دستے تھے۔ قبل از وقت اطلاع مل جانے سے مثنہ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے مجاہدین کو تیار کر کے اس راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا جس راستے سے جابان کی فوج آ رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ الیس کے کئی لوگ مجاہدین سے جا ملے تھے۔ جابان بڑھتا آیا اور پھندے میں آ گیا۔ اس کے دستوں پر دونوں اطراف سے حملہ ہو گیا۔ مجاہدین نے اپنی شکست کا انتقام یوں لیا کہ کسی ایک بھی فارسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا۔ جابان کو زندہ پکڑ کر مثنہ بن حارثہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے یاد ہے جابان، مثنہ نے کہا، نمارق میں تم ہمارے ایک سادہ لوح مجاہد کو دھوکہ دے کر رہا ہو گئے تھے، اب نہیں۔ مثنہ کے اشارے پر جابان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ مدائن میں ایک اور ڈرامے کا پردہ اٹھ رہا تھا۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو سر جھکائے ہوئے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ محمد حسین ہیکل اور بلازری نے اس کا نام عبداللہ بن زید لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ ابن زید؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے پوچھا، کیا تم مثنہ کے ساتھ عراق نہیں گئے تھے؟ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم محاذ سے آ رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ بن زید قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ان مجاہدین میں سے تھا جو مروہا کی لڑائی سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ عبداللہ نے حضرت عمر کو اپنا حال سنایا کہ ابو عبید کی غلطی سے کس طرح اپنا لشکر فارسیوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے۔ حضرت عمر مسجد کے دروازے میں یوں کھڑے رہے جیسے ان پر سختہ طاری ہو گیا ہو۔ عبداللہ بن زید کھڑا کانپ رہا تھا کہ حضرت عمر جیسے سخت مزاج اور جلالی خلیفہ کا رویہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ابو عبید کے غلط فیصلے نے جس لڑائی میں مسلمانوں کو بری طرح پسپا ہونا پڑا تھا اور جس میں 9000 مجاہدین میں سے صرف 3000 رہ گئے تھے، اسے تاریخ میں معرکہ جسر لکھا گیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نہ ہوتے تو یہ 3000 بھی زندہ واپس نہ آ سکتے۔ ہم جسر کے میدان جنگ میں واپس چلتے ہیں جہاں لاشوں کے انبار پڑے تھے۔ خون سے زمین لال ہو گئی تھی، چھوٹے بڑے کھڈ لاشوں سے بھر گئے تھے۔ عربی اور اجمی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ مرے ہوئے گھوڑوں کے نیچے آدمی دبے ہوئے تھے، گھوڑوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی گھوڑے بے لگام دوڑتے اور گرتے پھر رہے تھے۔ کٹی ہوئی سونڈوں والے ہاتھی خون بہہ جانے سے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ سفید ہاتھی ابو عبید اور ان کے 7 ساتھیوں کو پاؤں تلے کچل کر مار ڈالا تھا۔ دریا کے کنارے مرا پڑا تھا۔ سونڈ کٹنے کے علاوہ اس کے جسم پر بہت سے زخم تھے جن کے راستے ان کا جسم خون سے خالی ہو گیا تھا۔ وہ شاید دریا پر پانی پینے گیا تھا لیکن وہاں پہنچتے ہی مر گیا۔ ان لاشوں میں زندہ فارسی اور عربی بھی گرے پڑے تھے جو زخمی تھے۔ ان میں سے بعض اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اٹھتے تھے، لڑکھڑاتے تھے اور گر پڑتے تھے، اپنے آپ کو پیٹ کے بل گھسیٹتے تھے، اور ان میں بیشتر ایسے تھے جو بے ہوش پڑے تھے اور آہستہ آہستہ مر رہے تھے۔ مسلمان اپنے رفیقوں کی لاشیں یوں میدان میں پڑی نہیں رہنے دیا کرتے تھے۔ زخمی رفیقوں کو میدان جنگ سے اٹھا لانے پر تو مجاہدین اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن معرکہ جسر کے زخمیوں اور شہیدوں کو پیچھے لانے کی کسی کو مہلت ہی کہاں ملی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں اور دریا پار کر آئے تھے۔ فارسی بھی اپنے زخمی نہیں اٹھا سکے تھے۔ لاشیں اٹھانے کا تو ان کے ہاں رواج ہی نہیں تھا۔ ان کے فوجی تنخواہ پانے والے ملازم تھے۔ فارس ایک بادشاہی تھی۔ فوج کے ساتھ شاہی خاندان کا سلوک ویسا ہی ہوتا تھا جیسا ذاتی ملازموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ میں ایک گھوڑے اور ایک انسان کا مر جانا برابر تھا۔ فارس کی فوج اتنے تڑپتے ہوئے زخمیوں کو اس لیے بھی نہ اٹھا سکی کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے بیشتر دستوں کو اپنے ساتھ مدائن لے گئے تھے، کیونکہ مدائن میں جو 2 جرنیلوں رستم اور فیروزاں کے مابین شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور فوج 2 حصوں میں بڑھ گئی تھی اور وہاں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ بہمن جادویہ اپنے ایک جرنیل جابان کو تھوڑی سی فوج دے گیا تھا اور جابان
مسلمانوں کے تعاقب میں چلا گیا تھا، اس لیے فارسی فوجی زخمیوں کو اٹھانے والا کوئی نہ رہا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ گیدڑوں، بھیڑیوں، جنگلی کتوں اور دیگر گوشت خور جانوروں نے لاشوں پر حلہ بول دیا۔ یہ تو ہر لڑائی کے بعد کا معمول تھا کہ دن کو گدھ اور رات کو گیدڑ بھیڑیے میدان جنگ میں لاشوں کو کھانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ ایک معمول اور بھی تھا، لڑائی اگر آبادیوں کے قریب ہوتی اور دونوں طرف کی فوجیں وہاں سے چلی جاتیں تو قریبی بستیوں کے لوگ میدان جنگ پہنچ جاتے اور لاشوں کی تلاشی لے کر جو ہاتھ آتا لے جاتے، ہتھیار بھی اٹھا لے جاتے۔ جسر کے معرکے کے بعد فارس کی فوج بھی مسلمانوں کی پسپائی کے بعد چلی گئی تو اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا۔ قریبی بستیوں کے لوگ میدان جنگ میں پہنچنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں مشلیں تھیں، ان میں بارسما کے لوگ بھی تھے، زوابی کے لوگ بھی تھے اور قصن ناطف کے بھی کئی لوگ آ گئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، جوان سال لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں کچھ عورتیں بوڑھی تھیں۔ ان میں مائیں تھیں، بیویاں تھیں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں۔ ان میں اکثر لوگ لاشوں کو لوٹنے کے لیے بھی آئے تھے۔ انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا لے جانے تھے اور گھوڑے ملنے کی توقع بھی تھی، لیکن بہت سے لوگ لاشوں میں اپنے ان عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈنے آئے تھے جو فارس کی فوج میں تھے۔ ان میں بعض کو تو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے یا بھائی اس لڑائی میں شامل تھے اور بعض محض شک میں لاشیں دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ کئی زخمی ابھی زندہ ہوں گے۔ یہ عورتیں بھی اسی خیال سے آئی تھیں، کسی کا باپ، کسی کا خاوند، کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا لڑائی میں شامل تھا۔ ان سب کے پاس چھوٹی بڑی مشلیں تھیں۔ جلتی ہوئی مشلوں کے شعلوں نے رات کو دن بنا دیا تھا، لیکن جہاں دور دور تک لاشوں اور کراہتے ہوئے زخمیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، وہاں مشلوں کے ناچتے پھڑ پھڑاتے شعلے کچھ ڈراؤنے سے اور پراسرار لگتے تھے۔ مرد ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے، لاشوں کے کمر بند کھول کر تلاشی لے رہے تھے اور عورتیں لاشوں کے چہرے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گیدڑ اور بھیڑیے وغیرہ الگ لاشوں کو نوچتے پھر رہے تھے۔ کبھی کبھی کسی عورت کی چیخ سنائی دیتی اور ساتھ یہ پکار، میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ ایسے ہی کسی بیوی کو اپنے خاوند کی لاش مل جاتی تو وہ واویلا بپا کر کے اپنے ساتھ آئے ہوئے مردوں کو پکارنے لگتی۔ کسی بہن کو اپنے جوان بھائی کی لاش نظر آتی تو وہ سینہ کو بھی شروع کر دیتی۔ منظر ہولناک تھا، دلوں پر ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ بارسما کی ایک نوخیز لڑکی جس کی عمر 16-17 سال ہوگی، ہاتھ میں مشل لیے اپنے بڑے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا باپ بھی ساتھ آیا تھا اور اس کی ماں بھی آئی تھی۔ وہ الگ الگ ہو کر لاشوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تینوں اکٹھے ہو گئے۔ تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ باپ نے لڑکی اور اس کی ماں سے کہا۔ وہ سقاتیہ کی لڑائی میں مارا گیا تھا، بتانے والوں نے ٹھیک بتایا تھا، تم اسے ڈھونڈنے یہاں آ گئی ہو۔ بتانے والوں نے شک میں بتایا تھا، ماں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ آج کی لڑائی میں مارا گیا ہو۔ تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں، لڑکی نے باپ سے کہا۔ دیکھو دیکھو، باپ نے جھنجھلا کر کہا، جاؤ دیکھو۔ ایک ماں تھی، دوسری بہن تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھر الگ الگ ہو گئیں اور جھک جھک کر چہرے دیکھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد لڑکی ایک لاش کے پاس رک گئی۔ لاش زمین پر پڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی پیٹھ ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ٹانگیں آگے کو تھیں، جیسے زندہ آدمی درخت کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھا ہوا ہو۔ اس کی ایک ٹانگ کی ران پر کپڑا لپٹا ہوا تھا جو خون سے لال تھا، دوسری ٹانگ کے ٹخنے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ وہ یقیناً مرا ہوا تھا اور وہ فارسی نہیں، عرب تھا۔ لڑکی چونکہ فارس کی رہنے والی تھی، اس لیے اسے اس عربی مسلمان کے ساتھ کوئی دلچسپی اور ہمدردی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن لڑکی نے مشل اور آگے کی اور اس مسلمان کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ لڑکی اس کے پاس بیٹھ گئی اور مشل ذرا اور آگے کی۔ لاش کا چہرہ اس طرح ایک طرف مڑ گیا جیسے زندہ آدمی نے شعلے کی تپش سے بچنے کے لیے چہرہ موڑ لیا ہو۔ پھر اس کے ہاتھ کو حرکت ہوئی اور اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ پانی زندہ ہے، لڑکی کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی اور اس نے شعلہ پیچھے کر کے پوچھا، زندہ ہو؟ زخمی نے منہ اس کی طرف کر کے سر کے اشارے سے بتایا کہ وہ زندہ ہے اور اس نے ایک بار پھر پانی مانگا۔ لڑکی ادھر ادھر پانی ڈھونڈنے لگی
وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ سپاہی اپنے ساتھ پانی کی چھاگلیں، چھوٹے چھوٹے مشکیزیں رکھا کرتے تھے۔ لڑکی کو ایک چھاگل مل گئی جو اس نے اٹھائی، دوڑتی ہوئی زخمی تک پہنچی اور اس کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ کسے پانی پلا رہی ہو زمرد؟ ایک آدمی کی آواز گرجی۔ یہ عربی ہے، ہمارا سپاہی نہیں، مسلمان ہے، ہٹو آگے سے۔ وہ آدمی تلوار تان کر اس زخمی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ لڑکی جس کا نام زمرد تھا اپنے دونوں بازو پھیلا کر زخمی مسلمان کے آگے ڈھال بن گئی۔ نہیں چچا، زمرد نے کہا، تم اسے بھول گئے ہو، میں نہیں بھول سکتی۔ اس نے میری بے عزتی کا انتقام لیا تھا، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ تو اس کا کرو گی کیا؟ چچا نے پوچھا۔ اسے یہیں رہنے دو، میں اسے نہیں مارتا، خود ہی مر جائے گا۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گی، زمرد نے کہا۔ میری مدد کرو چچا۔ کیا مجھے مروانا چاہتی ہو؟ چچا نے کہا۔ کسی فوجی نے دیکھ لیا کہ ہم ایک عرب کی مدد کر رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ پھر تم یہاں سے چلے جاؤ چچا، زمرد نے کہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ معرکہ جسر سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے مثنہ بن حارثہ نے فارس کے ایک قصبے بارسما کو گھیرے میں لے کر اعلان کیا تھا کہ فارس کے جو فوجی یہاں موجود ہیں وہ باہر آ جائیں۔ بارسما فارس کا ہی قصبہ تھا۔ ایک لڑائی میں مسلمانوں نے فارسیوں کو بہت بری شکست دی تو فارس کے کچھ فوجی بھگوڑے قریبی بستیوں میں جا چھپے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ان بستیوں میں نہیں پہنچا تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے گھروں کو لوٹنا اور نوجوان لڑکیوں کو بے آبرو کرنا شروع کر دیا۔ سپہ سالار ابو عبید ابھی زندہ تھے۔ ان کے پاس ان بستیوں کے فریادی آئے اور بتایا کہ ان کے اپنے ہی بھگوڑے فوجی انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ ابو عبید نے کہا کہ جہاں اسلام کا سایہ پہنچ گیا ہے وہاں کے لوگوں کی عزت کی اور جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ابو عبید نے مثنہ بن حارثہ اور سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بستیوں میں بھیجا کہ فارس کے فوجیوں کو گرفتار کر کے لے آئیں اور ان سے لوٹا ہوا مال لے کر لوگوں کو واپس دے دیں۔ مثنہ بن حارثہ بارسما نام کی ایک بڑی بستی میں گئے تھے اور فارس کے فوجیوں کو باہر نکال لیا تھا۔ مثنہ نے بستی کے لوگوں سے کہا تھا کہ ان فوجیوں میں سے کسی نے کسی عورت کی آبرو ریزی کی ہو تو اسے پہچانو۔ کم و بیش 20 فوجیوں کو لوگوں نے پہچان کر آگے کر دیا۔ مثنہ بن حارثہ نے ایک فوجی کو اور آگے کر کے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس نے جس عورت کی آبرو ریزی کی ہے وہ عورت آگے آئے۔ ایک نوخیز لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آگے آ گئی۔ مثنہ نے اپنی نیام سے تلوار نکال کر لڑکی کو دی اور فوجی کی گردن جھکا کر لڑکی سے کہا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں کاٹ کر اپنی بے عزتی کا انتقام لے لے۔ لڑکی کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ اس نے مثنہ کے ہاتھ سے تلوار لے کر فوجی کی گردن پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائی، لیکن لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے بھولے بھالے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ایک انسان کی گردن کاٹنا تو دور کی بات ہے، اس لڑکی نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ اس نے تلوار نیچے کر کے مثنہ کی طرف بڑھا دی اور رونے لگی۔ اچانک ایک مجاہد جس کی عمر 20-22 سال تھی دوڑتا ہوا آگے آیا۔ اس نے نعرہ لگایا، اس لڑکی کا انتقام میں لوں گا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے ایک ہی وار سے اس فارسی فوجی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اسے حیرت زدہ سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد کم و بیش 20 فارسی فوجیوں کی گردنیں کاٹی گئیں۔ لوگوں نے مخفیت سے یہ تماشا دیکھا، لیکن لڑکی عرب کے اسی نوجوان کو دیکھتی رہی جس نے اس کی بے عزتی کا انتقام لیا تھا۔ عرب کا یہ خوبرو جوان صہیب بن قدر تھا اور صہیب ثقفی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ ابو عبید شہید کے قبیلہ بنو ثقیف میں سے تھا۔ اس کی شہرت غیر معمولی شجاعت کی بدولت تھی۔ معرکہ جسر میں اس نے شجاعت کے جوہر دکھا دیے تھے۔ ہاتھیوں کے ہودوں کی رسیاں کاٹنے میں وہ پیش تھا۔ اس نے 2 ہاتھیوں کے پیٹ تلوار سے چاک کر دیے تھے۔ صہیب ثقفی اس وقت زخمی ہوا تھا جب مثنہ بن حارثہ اپنے بچے کچھ مجاہدین کو میدان سے نکال کر پل سے گزار رہے تھے۔ صہیب ثقفی اپنے ساتھی مجاہدین کے ساتھ فارس کی فوج کو پل سے دور رکھنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی طرح ذرا پیچھے رہنا تھا، لیکن وہ بہت آگے نکل گیا تھا۔ ایک فارسی نے تلوار سے اس کی ران پر اس طرح وار کیا
کہ گوشت کو کاٹتی ہوئی ہڈی کے قریب جا رکی تھی۔ اس نے اس فارسی کو تو ختم کر دیا تھا، لیکن خود کو سنبھال نہ سکا اور ایک گھوڑے کا پاؤں اس کے ٹخنے پر آ گیا اور وہاں سے کھال اتر گئی۔ اب بھی معلوم نہیں کہ وہاں سے ہڈی ٹوٹی تھی یا نہیں، لیکن یہ پاؤں زمین پر ٹکتا نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے 3000 مجاہدین کو تو دریا پار کروا دیا، لیکن خود وہاں سے نہ نکل سکا۔ زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور زخمی پاؤں جسم کا بوجھ لیتا ہی نہیں تھا۔ صہیب ثقفی ایک درخت کے نیچے جا کر گر پڑا اور یوں دم سادھ لیا جیسے مر گیا ہو۔ پھر دونوں طرف کی فوجیں چلی گئیں تو صہیب نے قریب پڑی ہوئی ایک لاش کے کمر کے گرد لپٹا ہوا کپڑا کھولا جو آدھی چادر کے برابر تھا اور اپنے زخموں پر کس کر باندھ دیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کھڑا نہ ہو سکا، جسم کا خون ختم ہو رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ اللہ کے کلام کے ورد میں ہل رہے تھے، لیکن پیاس نے اس کے جسم کی ساری نمی چوس لی تھی۔ ایسا خشک ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اس کے اثر سے اس کے ہونٹوں کی جنبش بند ہو گئی اور پھر اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس نے موت کو قبول کر لیا تھا اور اس کے لیے باعث اطمینان و سکون تھا، لیکن زخموں کا درد اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ پھر وہ ایسا بے ہوش ہوا کہ ہوش میں آنے کا امکان ہی ختم ہو گیا۔